تاریخ اسلام میں کچھ نام ایسے ہیں جن کا ذکر آتے ہی دل بھاری ہو جاتا ہے، سینے میں درد اٹھتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس نے خلافت راشدہ کے نظام کو بادشاہت میں بدل دیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، جس نے مدینہ منورہ کو لوٹا اور کعبہ پر پتھر برسائے۔ یہ ہے یزید بن معاویہ کی کہانی، ایک ایسا نام جو تاریخ میں ظلم اور بے حرمتی کی علامت بن گیا۔ سن 680 عیسوی یعنی 60 ہجری کا سال تھا۔ دمشق میں اموی خلافت کا دارالحکومت تھا اور وہاں ایک نوجوان بادشاہ تخت نشین ہوا تھا، یزید بن معاویہ، جو اپنے باپ معاویہ بن ابی سفیان کی موت کے بعد خلیفہ بنا تھا۔ مگر یہ خلافت تھی یا بادشاہت؟ کیونکہ پہلی مرتبہ اسلام کی تاریخ میں خلافت باپ سے بیٹے کو منتقل ہوئی تھی، جیسے کسی سلطنت میں تاج منتقل ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا اور موروثی بادشاہت کا دور شروع ہو گیا۔ یزید کون تھا؟ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی عیش و عشرت میں گزری تھی، جو شراب پیتا تھا، جو کتوں اور بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، جو شکار اور رنگ رلیوں میں مصروف رہتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جسے اسلام کی روایات سے کوئی سروکار نہیں تھا، جسے خلافت کی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں تھا، اور اب یہ شخص مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا تھا۔ لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، علماء نے اس کی مخالفت کی، اور سب سے بڑھ کر حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کون تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے فرزند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ شخصیت تھی جسے پوری امت عزت کی نظر سے دیکھتی تھی، اور اب یزید چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ اس کی بیعت کریں، اس کی اطاعت قبول کریں، مگر حسین رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ جب یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حکم دیا، حسین سے زبردستی بیعت لو یا پھر ان کا سر قلم کر دو، تو حسین رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں، اور وہ ایک فاسق و فاجر شخص ہے۔ اگر مجھے مارنا ہے تو مار دو، مگر میں یزید کو خلیفہ نہیں مان سکتا۔ اور یوں حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ میں حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آنے لگے، ہزاروں خطوط، جن میں کوفہ کے لوگوں نے لکھا، اے حسین آپ آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ صورتحال کا جائزہ لیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ آ جائیں، یہاں لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ اور یوں حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ سفر جو تاریخ میں سب سے المناک سفر بن گیا، یہ سفر جو کربلا کے میدان میں ختم ہوا، یہ سفر جو اسلام کی تاریخ میں ایک زخم بن گیا جو آج تک نہیں بھرا۔ مگر کیا حسین رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ کوفہ کے لوگ دھوکہ دیں گے؟ کیا انہیں پتا تھا کہ یزید کی فوج ان کا راستہ روکے گی؟ کیا انہیں پتا تھا کہ کربلا کی ریت ان کے خون سے لال ہو جائے گی؟ ہاں، شاید انہیں پتا تھا، مگر پھر بھی وہ چلے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، یزید جیسے فاسق کی بیعت نہیں کریں گے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہما جب مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ ان کا پورا خاندان تھا، عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان، سب ان کے ساتھ تھے۔ یہ کوئی فوج نہیں تھی،
یہ ایک قافلہ تھا، ایک خاندان تھا جو کوفہ جا رہا تھا اس امید پر کہ وہاں لوگ ان کا ساتھ دیں گے، مگر یزید نے اپنا جال بچھا دیا تھا۔ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا، ایک سخت اور بے رحم شخص کو، تاکہ وہ کوفہ والوں کو ڈرا دھمکا کر حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت سے روک دے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی اعلان کیا، کوئی بھی حسین کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس نے شہر میں خوف پھیلا دیا، لوگوں کو دھمکایا، اب ہمیں کون بچائے گا؟ مسلم بن عقیل کو پکڑ کر قتل کر دیا اور کوفہ والوں کو مجبور کیا کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کی مدد نہ کریں، اور یوں وہ 18,000 لوگ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی سب غائب ہو گئے، سب خاموش ہو گئے، سب نے دھوکہ دے دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں رستے میں خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، کہ کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا، اے حسین، واپس چلیں۔ کوفہ جانا خطرناک ہے، مگر حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا، اگر مجھے قتل بھی ہونا ہے تو میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ اور یوں وہ آگے بڑھتے رہے، ایک ایسے رستے پر جس کا انجام موت تھا، مگر ایک ایسی موت جو شہادت تھی، جو عزت تھی، جو حق کی تاریخ میں ایک روشن باب بن گئی۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کی صبح تھی۔ صحرا کی گرمی، پیاس، خوف اور اضطراب کا عالم۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جو جانا چاہے وہ چلا جائے، میں نے تمہیں بیعت سے آزاد کیا۔ مگر ان کے ساتھیوں نے کہا، اے حسین، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اے حسین، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے۔ اور یوں وہ 72 بہادر لوگ تیار ہو گئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ ایک ایک کر کے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی میدان میں گئے، لڑے اور شہید ہو گئے۔ ان کے بھائی عباس، ان کے بیٹے علی اکبر، ان کے بھتیجے قاسم، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، اور آخر میں حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے، پیاسے، زخمی، تھکے ہوئے، مگر سر بلند۔ انہوں نے آخری مرتبہ فوج سے کہا، کیا تم میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے پانی دے دے؟ مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور میدان میں اترے۔ ایک تیر ان کے گلے میں لگا، خون بہنے لگا، وہ گھوڑے سے گرے، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، جنت کے نوجوانوں کا سردار، کربلا کی گرم ریت پر شہید ہو گیا۔ اور یہ سب کس نے کیا؟ یزید نے، جو مسلمانوں کا خلیفہ کہلاتا تھا۔ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ صرف قتل نہیں تھا، یہ بے حرمتی تھی، یہ ظلم کی انتہا تھی، یہ انسانیت کا قتل تھا۔ جب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو یزید کی فوج نے وہ کچھ کیا جو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کا سر تن سے جدا کیا، ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے، ان کے خیموں کو آگ لگا دی، ان کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی زینب اور دیگر خواتین کو قیدی بنا کر کوفہ لے جایا گیا۔ جب حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اور قیدیوں کو کوفہ لے جایا گیا تو راستے میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، کچھ رو رہے تھے، کچھ خاموش تھے، کچھ شرمندہ تھے۔ یہ وہی کوفہ والے تھے جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ آج وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے نواسہ رسول کا سر نیزے پر لٹکا ہوا ہے اور ان کی خواتین قیدی بنا کر لائی جا رہی ہیں۔ کتنی شرم کی بات تھی، کتنی ذلت کی بات تھی۔ جب قافلہ کوفہ کے دربار میں پہنچا تو عبید اللہ بن زیاد نے حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے سامنے رکھوایا اور ایک چھڑی سے ان کے ہونٹوں پر مارنے لگا۔ ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو روتے ہوئے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ انہی ہونٹوں کو چومتے تھے جن پر آج تو چھڑی مار رہا ہے۔ اللہ تجھے اس کی سزا دے گا۔ مگر عبید اللہ بن زیاد کو کوئی شرم نہیں آئی، کوئی ندامت نہیں ہوئی۔
پھر حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اور قیدیوں کو دمشق لے جایا گیا یزید کے دربار میں۔ جب یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک دیکھا تو وہ خوش ہوا۔ اس نے بھی چھڑی سے ان کے دانتوں پر ماری اور کہا، کاش میرے باپ دادا بدر میں زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے بنو ہاشم سے کیسا بدلہ لیا۔ یہ تھا یزید کا کردار، یہ تھی اس کی ذہنیت۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر کے خوش ہو رہا تھا، فخر کر رہا تھا۔ دربار میں ایک صحابی ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو غصے سے کہا، اے یزید، تو ان ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ حسن اور حسین کے ہونٹوں کو چومتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو نے آج نواسہ رسول کو شہید کیا ہے، اللہ تجھ سے ضرور حساب لے گا۔ یزید کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور اس نے ابو برزہ کو دربار سے نکلوا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو حسین رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، وہ بھی دربار میں قیدی کے طور پر موجود تھیں۔ انہوں نے یزید کے سامنے ایک تقریر کی جو تاریخ میں آج بھی محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا، اے یزید، تو خوش ہو رہا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ تو نے جیت لیا؟ نہیں، تو ہارا ہے۔ تو نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہماری عورتوں کو قیدی بنایا، مگر تو ہمارے ایمان کو نہیں ہلا سکتا، ہماری عزت کو نہیں چھین سکتا۔ آج تو خوش ہو لے، کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یزید خاموش رہ گیا، اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کربلا کے بعد جو کچھ ہوا وہ یزید کے کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، ان کے سر کی بے حرمتی کی، ان کے خاندان کو قیدی بنایا، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تھا یزید کا ظلم، یہ تھی اس کی بے رحمی، یہ تھا اس کا کردار۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، یزید کے ظلم کی داستان ابھی باقی تھی۔ کربلا کے المیے کے بعد یزید نے سوچا کہ اس کی حکومت مضبوط ہو گئی ہے، کہ لوگ اس سے ڈر گئے ہیں، مگر وہ کچھ غلط فہمی میں تھا۔ مدینہ منورہ میں لوگ یزید کے خلاف ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام، تابعین اور عام مسلمان سب نے کہا کہ یزید ایک فاسق و فاجر شخص ہے۔ یزید ایک فاسق و فاجر شخص ہے، وہ خلیفہ بنے رہنے کا حقدار نہیں۔ انہوں نے یزید کے گورنر عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینہ سے نکال دیا اور یزید کی حکومت کو رد کر دیا۔ جب یزید کو یہ خبر ملی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ والوں کو سبق سکھائے گا۔ یزید نے مسلم بن عقبہ کو ایک بڑی فوج کے ساتھ مدینہ بھیجا۔ مسلم بن عقبہ ایک سخت اور بے رحم کمانڈر تھا، جسے یزید نے خاص طور پر اس لیے چنا کہ وہ مدینہ والوں کو کچل دے۔ جب یہ فوج مدینہ کے قریب پہنچی تو مدینہ کے لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ اکرام کے بچے، تابعین اور عام مسلمان سب نے مل کر یزید کی فوج کا مقابلہ کیا، مگر یزید کی فوج تعداد اور ہتھیاروں میں زیادہ مضبوط تھی۔ ذی الحجہ 63 ہجری کا دن تھا جب ہرہ کے مقام پر جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ 3 دن تک چلی اور 3 دن تک مدینہ منورہ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا۔ مسلم بن عقبہ نے اپنے سپاہیوں کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن تک تم جو چاہو کرو، جسے چاہو مارو، جس کا مال چاہو لوٹو۔ اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں، اس شہر میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہے، قتل عام شروع ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ واقعہ ہرہ میں 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ ان میں 700 صحابہ کرام اور تابعین شامل تھے۔ حافظ قرآن، علماء، نیک لوگ سب کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ گھروں میں گھس کر لوگوں کو مارا گیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، بچوں کو نہیں بخشا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، جہاں صحابہ اکرام نے عبادت کی، اس مسجد میں گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، اس کی پاکیزگی کو پامال کیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جو ایک جلیل القدر صحابی تھے، وہ اپنے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ یزید کے سپاہیوں نے انہیں ڈھونڈا، ان کے گھر میں گھس گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بوڑھے آدمی ہیں تو کہا، کیا تم صحابی ہو؟ کیا تم صحابی ہو؟ حضرت ابو سعید نے کہا، ہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔
مگر ان سپاہیوں نے کوئی رحم نہیں کیا، انہیں مارا پیٹا اور ان کا گھر لوٹ لیا۔ ایک صحابی رسول کے ساتھ یہ سلوک، یہ تھا یزید کا احترام صحابہ کا۔ واقعہ ہرہ کے بعد مسلم بن عقبہ نے مدینہ کے بچے کھچے لوگوں کو جمع کیا اور کہا یزید کی بیعت کرو، مگر یہ بیعت عام بیعت نہیں تھی، یہ غلامی کے بیعت تھی۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ بیعت کرو کہ تم یزید کے غلام ہو، وہ تمہارے ساتھ جو چاہے سلوک کرے، اور خوف کی وجہ سے لوگوں نے یہ بیعت کر لی۔ یہ تھی وہ ذلت جو یزید نے مدینہ والوں پر مسلط کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو جہاں اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی، اسے یزید نے روند ڈالا، اس کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ واقعہ ہرہ اسلام کی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب ہے۔ کربلا میں یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، اور اب ہرہ میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو تباہ کر دیا۔ یہ تھا یزید کا کردار، یہ تھی اس کی حکومت، یہ تھا اس کا احترام اسلام کا۔ مگر یزید کے بے حرمتیاں یہیں ختم نہیں ہوئیں، ابھی ایک اور سانحہ باقی تھا۔ اگر کوئی سوچتا تھا کہ یزید کا ظلم ہرہ تک محدود رہے گا تو وہ غلط تھا۔ یزید نے اس کے بعد ایک ایسا کام کیا جو اسلام کی پوری تاریخ میں سب سے بڑی بے حرمتی میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے کعبہ شریف یعنی بیت اللہ پر حملہ کیا۔ جی ہاں، وہی کعبہ جس کی طرف دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جس کا طواف کرنے کے لیے لوگ ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، جسے اللہ نے حرم قرار دیا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، جو کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ کربلا کے بعد اور ہرہ کے بعد ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے مکہ میں اپنے آپ کو خلیفہ قرار دے دیا۔ بہت سے لوگ ان کی طرف آ گئے کیونکہ وہ یزید کو خلیفہ نہیں مانتے تھے۔ یزید کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ابن زبیر کو ختم کر دے گا۔ یزید نے حسین بن نمیر کو ایک فوج کے ساتھ مکہ بھیجا۔ یہ فوج 63 ہجری میں مکہ پہنچی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کعبہ میں پناہ گزین تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کعبہ حرم ہے، یہاں قتال نہیں ہو سکتا، مگر یزید کی فوج کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے منجنیقوں سے کعبہ پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ جی ہاں، بیت اللہ پر پتھر برسائے گئے، وہ گھر جسے اللہ نے تمام گھروں سے افضل قرار دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس پر یزید کی فوج نے حملہ کیا۔ پتھروں کی بارش اتنی شدید تھی کہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹنے لگیں، اس کا غلاف جل گیا، اس کے اندر آگ لگ گئی۔ مسلمان یہ منظر دیکھ کر رو رہے تھے، دل دہل رہے تھے، مگر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یزید کی فوج نے کئی دن تک یہ حملہ جاری رکھا۔ کعبہ کے ارد گرد لڑائی ہوئی، خون بہایا گیا، لوگ مارے گئے۔ یہ سب کچھ حرم میں، اللہ کے گھر کے سامنے۔ یہ تھی یزید کی عقیدت، یہ تھا اس کا احترام حرم کا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب منجنیقوں سے پتھر کعبہ پر برسائے جا رہے تھے تو آسمان سے آگ کی بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ شہاب ثاقب یعنی آگ کے گولے آسمان سے گر رہے ہیں جیسے اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہو۔ یزید کی فوج کے کچھ سپاہی ڈر گئے۔ اللہ کی نشانی ہے، ہمیں رک جانا چاہیے، مگر ان کے کمانڈر نے کہا نہیں، یہ قدرتی واقعہ ہے، جاری رکھو۔ مگر پھر اچانک یزید کی موت کی خبر آئی۔ یزید دمشق میں مر گیا تھا، اور جب یہ خبر مکہ پہنچی تو حسین بن نمیر نے محاصرہ ختم کر دیا۔ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا یزید مر گیا ہے، اب میں ابن زبیر کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ مگر ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا جاؤ یہاں سے، تم نے کعبہ پر حملہ کیا، تم نے حرم کی بے حرمتی کی، میں تم جیسے لوگوں کی بیعت قبول نہیں کرتا۔ کعبہ پر حملہ یزید کے کردار کی آخری مہر تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا، مدینہ کو تباہ کیا، اور اب کعبہ پر حملہ کیا۔ یہ تھا وہ شخص جو مسلمانوں کا خلیفہ کہلاتا تھا، یہ تھا وہ شخص جو اسلام کے نام پر حکومت کر رہا تھا، مگر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور یزید کا انجام بھی قریب آ رہا تھا۔ یزید بن معاویہ نے اپنی حکومت میں جو کچھ کیا، جو ظلم ڈھائے، جو بے حرمتیاں کیں،
اس کا حساب اللہ کے پاس تھا، اور اللہ ظالم کو دیر سے پکڑتا ہے مگر پکڑتا ضرور ہے۔ یزید کی حکومت صرف 3 سال تک رہی، 3 سال جن میں اس نے اتنے ظلم کیے کہ پوری تاریخ میں اس کا نام لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ 64 ہجری میں جب یزید کی عمر صرف 38 یا 39 سال تھی، وہ اچانک بیمار ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں یزید کی موت کی تفصیلات واضح نہیں ہیں، مگر یہ معلوم ہے کہ اس کی موت اچانک ہوئی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اسے ایک عجیب بیماری لگی جس میں اس کا جسم سوکھنے لگا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اسے پیٹ کی بیماری ہوئی جس میں وہ تڑپتا رہا، مگر ایک بات یقینی ہے کہ اس کی موت کوئی عام موت نہیں تھی، یہ ایک ذلیل موت تھی۔ جب یزید کی موت کی خبر پھیلی تو لوگوں نے سکون کی سانس لی۔ جن لوگوں نے کربلا میں اپنے پیاروں کو کھویا تھا، جن لوگوں نے ہرہ میں اپنے عزیزوں کو شہید ہوتے دیکھا تھا، جن لوگوں نے کعبہ پر پتھروں کی بارش دیکھی تھی، سب نے کہا، آخرکار ظالم مر گیا، اللہ کا شکر ہے۔ کسی نے خوشی کے آنسو بہائے، کسی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مگر سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ یزید کے جنازے میں کوئی رونے والا نہیں تھا۔ لوگ آئے، جنازہ پڑھا اور چلے گئے۔ کوئی اس کی موت پر افسوس نہیں کر رہا تھا، کوئی اس کی یاد میں آنسو نہیں بہا رہا تھا۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی خلیفہ بنا، مگر صرف چند مہینوں کے لیے، اور پھر اس نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ اس نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور کہا، میں یہ خلافت نہیں چاہتا، یہ میرے باپ نے ظلم سے حاصل کی تھی، میرے دادا نے دھوکے سے لی تھی، میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ یہ تھا یزید کے اپنے بیٹے کا فیصلہ، یہ تھا اس کے اپنے خاندان کا اقرار کہ یزید ظالم تھا۔ تاریخ میں یزید کی میراث ایک سیاہ داغ کے طور پر باقی رہی۔ علماء نے اس پر لعنت بھیجی، محدثین نے اس کے کردار کو مسترد کیا، عام مسلمانوں نے اس کے نام سے نفرت کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یزید ایک فاسق و فاجر شخص تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کیا۔ تاریخ کے بڑے بڑے علماء نے یزید کو ظالم قرار دیا اور اس کے اعمال کو رد کیا۔ یزید کا انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم کا نتیجہ ذلت ہے۔ یزید نے 3 سال حکومت کی، 3 سال ظلم کیے، اور پھر اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ اس کا نام تاریخ میں لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اس کے کردار کو مسترد کیا جاتا ہے، اس کے اعمال کو عبرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ حسین رضی اللہ عنہ کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے موقف کو سراہا جاتا ہے۔ یہ ہے فرق ظالم اور مظلوم میں، یہ ہے فرق حق اور باطل میں۔ یزید بن معاویہ کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یزید کی کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ خلافت کا مطلب بادشاہت نہیں۔ یزید کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس فوج تھی، اس کے پاس خلافت کا تاج تھا، مگر اس کے پاس حق نہیں تھا، اور جو حق کے بغیر اقتدار استعمال کرتا ہے، تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرتی۔ یزید کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرنا، حق کی بات کہنا اور سچائی پر ڈٹے رہنا کتنا ضروری ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ کربلا میں جانے کا مطلب موت ہے، مگر پھر بھی وہ گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یزید جیسے ظالم کے سامنے سر جھکانا اسلام کی تباہی ہے، حق کی موت ہے۔ انہوں نے موت کو قبول کیا، مگر ظلم کو قبول نہیں کیا، اور آج 1400 سال بعد بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کی قربانی یاد کی جاتی ہے، ان کے موقف کو سراہا جاتا ہے۔ یزید کی کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ خلافت کا مطلب بادشاہت نہیں۔ خلافت راشدہ میں خلیفہ کا انتخاب مشورے سے ہوتا تھا۔ خلیفہ لوگوں کا خادم ہوتا تھا، مگر یزید نے خلافت کو موروثی بادشاہت بنا دیا۔ اس نے اسے اپنی ملکیت سمجھا، اس نے لوگوں کو اپنے غلام سمجھا، اور اسی وجہ سے اس کی حکومت ظلم اور فساد کا مرکز بن گئی۔ آج جب ہم یزید کی کہانی سنتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم بھی اقتدار کو حق سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم بھی طاقت کو انصاف کا متبادل بنا رہے ہیں؟ کیا ہم بھی ظلم کے سامنے خاموش ہیں؟
اگر ہاں تو ہمیں حسین رضی اللہ عنہ کے موقف سے سبق لینا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خاموشی بھی ظلم میں شرکت ہے، سکوت بھی ظالم کی مدد ہے۔ ہم سب کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس دن نہ کوئی طاقت کام آئے گی، نہ کوئی اقتدار، نہ کوئی دولت، صرف ہمارے اعمال کام آئیں گے، صرف ہماری نیتیں کام آئیں گی، صرف ہمارا ایمان کام آئے گا۔